اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستو، عزیزو، السلام علیکم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان۔ ایک زمانہ ایسا تھا جب کچھ نہ تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اللہ کی ذات جو ابتدا و انتہا سے پاک ہے، وہی اکیلا اپنی ذات کے ساتھ تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی ایک زمانہ ایسا تھا جب کچھ نہ تھا، صرف اللہ تعالیٰ تنہا اور پاک وہی تھا، اکیلا وہی تھا اپنی ذات کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ، اور اس کا عرش کیا تھا؟ پانی تھا۔ اس کا عرش کس پر تھا؟ پانی پر، یعنی جو آسمان ہے وہ پانی پر تھا۔ پھر اللہ جل شانہ نے یہ کائنات بنائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات یعنی یہ دنیا بنائی اور سجائی۔ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے۔ ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر تخت بچھایا، پھر دن رات کا نظام چلایا، سورج، چاند، سیاروں، ستاروں کو اپنے تابع یعنی فرماندار بنایا۔ پھر تیسرا مرحلہ آیا، اس میں اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ انسان کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، خلق الانسان من علق، یعنی ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نطفہ 40 روز تک رحم میں اپنی حالت پر رہتا ہے۔ نطفہ 40 روز تک رحم میں اپنی حالت پر رہتا ہے، کسی اور حالت میں تبدیل نہیں ہوتا۔ جب 40 روز گزر جاتے ہیں تو جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر اسی طرح 40 روز میں گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے، پھر اسی طرح 40 روز میں ہڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کے ڈھانچے کو درست کرتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتے ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے، اے پروردگار، یہ مرد ہوگا یا عورت، بدبخت ہوگا یا سعادت مند، قد و قامت میں طویل ہوگا یا پستہ قد، طاقت کے اعتبار سے کمزور ہوگا یا زائد، اس کی موت کب آئے گی، یہ تندرست ہوگا یا بیمار۔ تو فرشتہ اس کی اطلاع پا کر یہ سب کچھ لکھ دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو 3 اندھیروں اور تنگ جگہ میں بنایا ہے، اور ہر انسان کی شکل و صورت، اس کی آواز، مزاج، یہاں تک کہ انگلیوں کے نشان بھی الگ الگ بنائے ہیں۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، تمہارا رب ہی ہے جو تمہیں جیسا چاہتا ہے شکل عطا فرماتا ہے۔ پھر یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا۔ پھر وجعلناکم شعوبا قبائل لتعارفوا، ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اب خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کا نظام چلایا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں کون ہے جو ہماری مان کے چلتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کی پرورش کی اور ضرورت کی تمام چیزیں پہلے پیدا کی، یعنی جب انسان کو بنایا اس سے پہلے ہی، جب انسان کو پیدا کیا اس سے پہلے اس کی پرورش کیا اور اس کی ضرورت کی تمام چیزیں اس نے پہلے پیدا کر دی ہے۔ 6 دنوں میں تمام مخلوق کو بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں تمام مخلوق کو بنایا، اور اخیر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جس کو ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھانا تھا ان کو اخیر میں پیدا فرمایا، کیونکہ انسان کو ضرورت مند پایا گیا ہے، اس کے اندر ضرورتیں پیدا ہوتی ہے۔ آدمی بغیر اختیار کے بھوکا ہوتا ہے، بغیر اختیار کے پیاسا ہوتا ہے، بغیر اختیار کے بیمار ہوتا ہے۔ یہ سب غیر اختیاری چیزیں ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب ضرورتیں ہیں تو اس ضرورت کا سامان بھی ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کی گزر بسر کے لیے ہے۔
اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ کہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے، افراد کے اعتبار سے موت تک اور مجموعی اعتبار سے قیامت تک، یعنی ایک ایک فرد جو ہے وہ موت تک اس دنیا میں رہ سکتا ہے، اور اگر مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو قیامت تک یہ انسان اس دنیا میں رہے گا۔ اس زمین سے تمہارے لیے ہم نے گزارے کا سامان بنایا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے زمین کے اندر اور زمین کے اوپر انسانوں کی ضرورت کا سامان بنایا ہوا تیار ہی تھا، یعنی ہم ضرورت کا سامان کہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے؟ زمین کے اندر اور زمین کے اوپر سارا سامان اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے بنا دیا تھا۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم زمین پر جاؤ، تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے میری طرف سے ہدایت کا سامان آئے گا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ خلافت یعنی اللہ کے حکموں کو زمین پر قائم کرنے کی، اور ذمہ داری یعنی خدا سے حکم لینا اور زمین پر چلانا اور خود بھی عبادت کرنا، دونوں کام آدم علیہ السلام پر تھے۔ ہر آدم کے بیٹے کی یہی ذمہ داری ہے جو ان کے ماں باپ کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم اللہ یفتننکم شیطان کم اخرج ابیکم من الجنت، اے آدم کے بیٹو دیکھو تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈال دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، تمہیں جنت کے راستہ سے نہ ہٹا دے۔ ایک ہی ہدایت سب کے لیے، ماں باپ اور اولاد سب کے لیے، کہ تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈال دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تمہیں جنت کے راستہ سے نہ ہٹا دے۔ جنت میں ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی اسباب کی ضرورت نہیں تھی، صرف اللہ نے حکم اور ہدایت کی تھی کہ جنت میں جہاں چاہے چلو پھرو، جو چاہے استعمال کرو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، کھانے کے تو دور کی بات قریب بھی مت جانا، اور جاؤ گے تو فتکون من الظالمین، اگر چلے گئے تو اپنا نقصان کرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ نے بتایا تھا نقصان اور شیطان نے بتایا نفع، کہ آدم بہت زمانہ ہو گیا، اب اگر تم کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت میں اور اللہ کے پڑوس میں رہو گے اور کوئی زوال نہیں آئے گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، وقاسمھا انا لکم لمن الناصحین، بڑھ چڑھ کر قسمیں کھائی اور نقصان میں بتایا نفع۔ جب اللہ کا نام سن لیا تو آدم علیہ السلام نے وہ کھا لیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو لباس اللہ نے وہاں پہنایا تھا وہ فوراً اتر گیا، جیسے ہی حکم ٹوٹا پریشانی آئی اور حکم ٹوٹنے کی وجہ سے دنیا میں اتارے گئے۔ تو ٹھیک ہے، آج کا موضوع یہیں پر ہم آج یہیں پر اس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔